حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے تذکرہ موت۔ حضرات، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتیوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کی اس تکلے گھاٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اس کے باوجود بھی موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کے گود میں آتی ہے اور ماں کے آنسو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمنوں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو بڑھاپے پہ آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کا تو کل ہمارا باری ہے۔ اسی کو رب العزت نے قرآن کریم میں اسی طرح بیان فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے، جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر و باہر کا علم رکھتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اگر تمہارے اعمال خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری، اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو تمہارے نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اور اگر خدا اور اس کے رسول کی قانون کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری تو تمہارے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت اور سود سے اپنے جیب کو بھرا تھا، یتیموں اور غریبوں کی دولت پر ڈاکہ زانی کی تھی، تو تمہارے کل قیامت کا دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کا مخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اونڈھا منہ ڈال دو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جگ کر دنوں میں تھک کر خون پسینہ کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کے سارے دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ ہوا معمول ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنے دولت سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، سارے چیزیں ہی پڑے رہ جاتے ہیں، سارے چیزیں ہی پڑے رہ جاتے ہیں اور لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے اعمال خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ اسی کو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میت کے پیچھے 3 چیز جاتی ہے، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے، اس کا اولاد اور اس کا مال لوٹ آتی ہے اور اس کا اعمال رہ جاتے ہیں، خواہ اچھا ہو یا برا۔ سکندر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا کفن و دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے اور اگر آپ کی کفن و دفن نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہو سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائے تو میں کفن سے میرا ہاتھ باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائے، کیوں نہ، اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی اور بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور اسے دیکھنے کے لیے سارے دنیا آئے گی، لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو لوگ سوچیں گے کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا مگر ابھی بھی اس کا لالچ ختم نہ ہوا، وہ کفن سے ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہی۔
اور پھر اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے کفن سے ہاتھ باہر نکالنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا مالک جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ اتفاق گئی نہ دولت ساتھ گئی تو ہمارے اعمال ساتھ گئی۔ میں اس اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو موت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے بعد قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔